हेलो جی हेलो السلام علیکم. हाँ, मौलवी शौकत साहब बोल रहे हैं. جی جی अच्छा, आपसे कुछ बात करना है जनाब, आपके पास टाइम है? جی میں دیتا ہوں. अच्छा, तो किसी ने बताया कि आपके बारे में कि आप बरेलवियों को चैलेंज करते हो और आपका ये दावा है कि बरेलवी भाग जाता है आपके सामने. तो बात करना चाहता हूँ बरेलवी देवबंदी के मौजू पर. आप देवबंदी हो ना मौलवी साहब? سن رہے ہیں, हेलो, آپ کی بات سن رہے ہیں. हाँ, आप बताइए, आप बरेलवियों के किस अकीदे पर एतराज है, किस बात पर एतराज है बरेलवियों से, थोड़ा बताएंगे? آپ کی بات چیت سے یہ پتا چلا کہ آپ بریلوی ہیں. جی الحمدللہ میں بریلوی ہوں. آپ دیوبندی ہو نا؟ اللہ کے فضل سے میں کٹھر حنفی المسلک کے دیوبندی عالم ہوں. اچھا, آپ بردمان کے رہنے والے؟ جی جی. اچھا, یہ بتائیے, علماء دیوبند نے جو جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سب باتوں کو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل. تو رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, تو یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ایک دم پکا عقیدہ. معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے آپ کے نزدیک. تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پاک یہ ہے. ہم نہیں بتا سکتے. چھوڑ دیجیے, مغرب کا وقت آ گیا. آپ بتائیے, بتا نہیں سکتے, اللہ جھوٹ بول سکتا آپ کا عقیدہ ہے اور آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بتا سکتے. نماز پڑھتے ہیں, نماز میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ جب جھوٹ بھی اللہ بول سکتا ہے تو پھر پاک سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا مطلب نہیں ہوا نا؟ نہیں, اللہ جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں, اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہر چیز بولتے نہیں, قادر ہے. اس لحاظ سے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں ہندوستان کے تمام علماء کا جناب جھوٹ بولتے نہیں, آپ کا کہنا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں, یہ ہے نا؟ جی. لیکن آپ کے جو رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ میں, اس میں فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر, یہ لکھے ہیں فتاوی رشیدیہ میں. اور براہین قاطعہ میں لکھے ہیں خلف وعید, خلف وعد و وعید قدامہ میں مختلف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کے تعلق سے, کیونکہ کہ خلف وعید اللہ تعالیٰ وعید کے خلاف کرے گا. جیسا کہ یہ کسی کو جہنم کا فیصلہ ہوا کہ یہ بندہ چوری کیا تھا, اس کو جہنم کا فیصلہ. بے نمازی جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, حدیث میں موجود ہے. تو جب بے نمازی جہنم کا وہ لائق ہو گیا, جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی, لیکن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ رحمت کا دریا بہائے گا, گنہگاروں کو معاف کرے گا. تو جہنم کا جو مستحق تھا اس کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں ڈالے گا اللہ کی رحمت سے, ہے نا؟ تو اس کو بتایا جھوٹ, کہ خلف وعید جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے. خود رشید فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھا ہوا ہے, خلف وعید یہ جھوٹ کا ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ مسئلہ اٹھایا کہ خلف وعید جھوٹ کا ایک قسم ہے, اور یہ بالفعل یہ ہو رہا ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں, تو اگر خلف وعید جھوٹ ہے تو یہ تو بالفعل ہو رہا ہے. یہ آپ بول رہے بول سکتا مگر بولے گا نہیں, تو خلف وعید تو اللہ کرے گا. جیسا رمضان میں ایک افطار کے وقت میں ہر دن 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے ہر روز جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو پھر یہ جھوٹ تو اللہ تعالیٰ بالفعل کر رہا ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا نہیں مگر بول سکتا ہے, تو اسی لیے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جو چیز امکان ہوتا ہے اس کا وجود بھی ہوتا ہے.
جس کا انسان مانے گا اس کا وجود بھی ماننا پڑेगा. آپ کہہ رہے جھوٹ نہیں, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, کسی کے بارے میں اگر کہے جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر وہ جھوٹ سے پاک نہیں ہوا نا. ہاں سنیے ہماری سن لیجیے پہلے. یہ براہن کافیہ جو کتاب ہے, ہاں یہ تو پڑھنے والا بہت کم ہے, سمجھنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہیں, اللہ کہہ سکتے ہیں, جھوٹ وغیرہ, یہ سب تو وہی نہیں. آپ تو خود عقیدہ ظاہر کیے. ابھی آپ نے براہین کافیہ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے آپ نے خود سے ظاہر کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی لیے فتوی میں ہے نقل کفر نہ باشد. ہاں نقل کفر نہ باشد. تو یہ سب بات نہ کیجیے, معاف کیجیے. نقل کفر نواسط ہے, آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود کفر کیا ہے. عقیدہ اس سے پہلے بھی ایک آدمی نے بات کی مجھ سے کہ پورے دیوبندی علماء یہ سب غلط پر ہے, جہالت پر ہے, اور یہ سب جہنمی ہے. یہ عقیدہ کہاں تک صحیح ہے؟ پورے دیوبندی علماء کافر ہے. ہم تو صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کھلیے آپ کا فتوا. کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے. اور اولیوں کو جو مدینہ منورہ میں جنت الباقی میں سوئے ہوئے ہیں یہ سب کافر ہیں. ارے دیوبندی مولوی صاحب, ابھی آپ نے میں سوئے ہوئے ہیں, سب پرہیزگار ہے. آپ سنیے, آپ فون کٹ کر کے بھاگیے نہیں, بات مکمل ہونے کے بعد جائیے کیونکہ آپ بہت کرتے پھرتے ہو. ابھی آپ کے وہاں نہیں ہوا, ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو گیا. کتنا ٹائم آگے, بہت ٹائم باقی ہے, تھوڑا رکیے. آپ سے یہ کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے, یہ کہاں کس کا فتویٰ ہے؟ یہ کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھا لوگ کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں مولوی صاحب کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے تو پھر مومن کہنا پڑے گا کافر کو. نہیں, جب کافر کہنا جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے, تو پھر آپ کافر کہو گے, نہیں تو پھر مومن کہو گے. کلمہ پڑے گا آپ تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ مودی کو کافر کہو گے یا مومن کہو گے؟ نہیں, یہ نہیں. سامنا کسی کو کافر کہہ کے پکارنا یہ جائز کہنا. ابھی پکارنا نہیں, بیچ میں مسئلہ یہ پکارنا. تو اللہ نے پکارا قل یا ایھا الکافرون. اللہ نے جب پکارا قل یا ایھا الکافرون تو آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے تو پکارنا ہوگا نا کافرون. اللہ کا کہنا جو دل کی, اللہ نبی سے کہلا رہا ہے. نبی جائز نہیں ہے تو ناجائز کام نبی سے کہلائے گا. اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ کل, شروع میں کل ہے. شروع میں اللہ نے فرمایا کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کافروں کو اے کافروں یا ایھا الکافرون. اللہ کہہ نہیں رہا بلکہ نبی سے کہہ رہا. آپ نبی نے کہا یا ایھا الکافرون. کیوں, کب, کہاں نازل ہوا, یہ سب ہے نا. تو سب ہے, تو یہ سب ہونے کے بعد بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہنا جائز نہیں ہے. کسی بھی موضوع میں, کسی بھی واقعہ کے تناظر میں بالفعل ہر وقت کسی بھی حال میں کافر کو کافر ہی کہنا پڑے گا. کافر کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر کہہ کے خطاب دیا. بھیتوں کو جانتے ہیں اس لیے, نبی کو کہنے کے لیے کہا نا, کسی کو کافر نبی کو کہنے کے لیے کہا, اور نبی کو کہا کہو اے کافروں. نبی نے کافروں کو پکارا. اصل میں آپ لوگ اپنا کفر چھپانے کے لیے نئے شریعت گڑھتے ہو. شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ کافر کو کافر کہنا جائز نہیں, بلکہ کافر کو کافر کہنا. اور تمہارے دوسرے دیوبندی علماء کافر ہیں. ابھی نماز کا مفتی بار عالم مولوی صاحب, میں یہ آپ کا نماز کا ٹائم ہونے جا رہا ہے, میں دوسرا مسئلہ بھی آپ کے واضح کر دوں. آپ نے کہا کہ جنت البقیع میں بہت سارے دیوبندی علماء دفن ہیں, کیا وہ سب کافر ہیں؟ اب ایک حدیث میں خود اشرف علی تھانوی خود کتاب لکھے ہیں, اس کے اندر موجود ہے کہ بعض لوگ جو مدینہ میں دفن ہوں گے, کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اگر کوئی کافر منافق مدینہ میں دفن ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کے سردار ہیں,
اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے innal मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। और उस मुनाफिक भी मदीना में जन्नतुल बकी में मदीना में दफन है, अब्दुल्ला बिन उबई, उसके जहन्नम में कोई शक नहीं है, मुनाफिक है। उसी बात को अशरफ अली थानवी भी खुद लिखते हैं कि बाज मुनाफिक मदीना में दफन होंगे, फरिश्ते उसको उठाकर कुफरिस्तान में डाल देगा। और कोई कुफरिस्तान में भारत की धरती में अगर कोई आशिक रसूल दफन है, जिंदगी भर मदीना की तमन्ना लिए हुए मदीना जा नहीं सके, और मदीना जाने की तमन्ना लिए हुए भारत में ही मर गया और भारत में दफन हुआ, तो फरिश्ते उसको लेकर जन्नतुल बकी में पहुंचाएगा। मरने के बाद फरिश्ते पहुंचा देंगे। तो अगर जन्नतुल बकी में भी अगर देवबंदी मौलवी दफन है, ये खुद तुम्हारी किताब में भी बात लिखी हुई है, ये हदीस है, और इससे तुम कह रहे हो कि जन्नतुल बकी में दफन हो गया तो वो जन्नती है। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल तो काफिरों के सरदार है या मुनाफिकों के सरदार था, उसके बारे में क्या कहोगे मौलवी साहब? जी, दलील कुरान हदीस से। देवबंदी उलमा काफिर इसलिए क्योंकि देवबंदी उलमा बेशुमार कुफरियात लिखे हैं। देवबंदी अशरफ अली थानवी लिखा है, नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हिफ्जुल इमाम में लिखा है। की बोल रहा हूँ आपको, नकले कुफर नवाशात, तो वो नकल किया है क्या? अशरफ अली थानवी ने अकीदा बयान किया, नकल नहीं किया। नकले कुफर नवाशात। तो आगे अगली बार आपसे बात करूंगा बंगाली में, बांग्ला में बात करूंगा, बांग्लाয় কথা বলবো আপনার সাথে। এই বয়ানটা ইউটিউবে যাবে আপনার সাথে যে কথা হয়েছে। নকলে কুফর নবাসাত হ্যাঁ, কিন্তু আশরাফ আলী থানভী ওখানে নকল করে নাই, নকল করে নাই আশরাফ আলী থানভী, ওখানে লিখেছে আকিদা বয়ান করেছে। ये मोबाइल में नहीं होगा, मैं जाऊंगा रूबरू। हाँ रूबरू बैठने मैं भी तैयार हूँ। कहाँ जाऊँ? आप तय कीजिए, मुनाजरा शराइत तय कीजिए। सही हुई कुछ नहीं, मैं कब जाऊँ और कहाँ जाऊँ? आइए गोवा, आइए गोवा। गोवा कहाँ? मुंबई क्या गोवा? हाँ बम्बई से आगे गोवा है, गोवा में रहता हूँ मैं एड्रेस भेजता हूँ, आप मेरे एड्रेस पे आ जाओ। इधर देवबंदी की मस्जिद भी है। मैं बुढ़ा भी हूँ, बीमार हूँ, उतना दूर जाना हमारे लिए मुश्किल है। मरने से पहले कम से कम हाथ रास्ता अपनाओ। बहुत सारे देवबंदी मेरे हाथ पे तौबा किए हैं। तुम बुढ़ा हो गए, अभी तक जहन्नम के रास्ते पर चल रहे हो, कम से कम अपने जहन्नम की फिक्र करो, जहन्नम से बचकर जन्नत के रास्ते पे आ जाओ, तौबा करो, मुसलमान बन जाओ। सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, हेलो, भाग गया ये देवबंदर। सामईन हजरात, ये देवबंदी भाग गया है। ये इतना बड़ा जाहिल है, लेकिन कॉल करने पर ये कह रहे बहुत बड़ा ये आलिम है, और हर जगह बयान में फालतू बकवास करता है, गाली गलौज करता है बरेलवियों को, सुन्नियों को, और चैलेंज करता है और झूठ बोलता है। स्टेज पे बैठकर झूठ बोलता है, बंगाली में तकरीर करते हुए कहता है कि बरेली भी भाग जाता है उसको देखकर। इसको कोई बरेली भी आलिम से पाला नहीं पड़ा। ये जाहिलों को सिर्फ बहकाते हैं, और जाहिलों को, आवाम को ये बहकाने की, आवाम के अकीदा खराब करने के लिए आवाम के अकायद भी लूटते हैं, पैसे भी लूटते हैं। ऐसे देवबंदी काफिरों से दूर रहे, होशियार रहे, और ऐसे काफिरों को बेनकाब करते रहे। अब देखिए कितने बड़े मक्कार अय्यार है ये बुड्ढा, कह रहा है काफिर को भी काफिर कहना जायज नहीं। जब हमने कहा कुरान शरीफ में है, अल्लाह ने कहा, तो कह रहा है अल्लाह कह सकता है। तो नाजायज तुमने करार दिया, फिर अल्लाह कैसे कह सकता है? चलो अल्लाह ने कहा नहीं, वहाँ अल्लाह कहलवाया नबी से, आए नबी आप कह दीजिए। तो आप इधर उधर टाल मटोल करने लगे। हालांकि किसी भी शरीयत में, किसी भी किताब में, किसी भी मसला में नहीं है, ठीक है, हनफी में कहीं नहीं है काफिर को भी काफिर कहना, काफिर को काफिर कह के पुकारना जायज नहीं, काफिर को काफिर कहना हराम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये देवबंदी अपना कुफर को छुपाने के लिए ऐसे मसले, बेशुमार मसले मसाइल गढ़ रखे हैं, और ऐसे मसले लोगों के सामने, आवाम के सामने बयान करते हैं, और आवाम धोखा खा जाते हैं। देखो काफिर काफिर कहते हैं, काफिर कहना नहीं चाहिए, ये तो मोमिन को काफिर कह रहे हैं, काफिर को भी काफिर कहना जायज नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम मोमिन को काफिर नहीं कह रहे हैं, हम देवबंदी काफिर को काफिर कह रहे हैं, क्योंकि देवबंदी जब नबी के सामने गुस्ताखी किया, कुफर किया, अब मोमिन नहीं रहा, काफिर हो गया, और दूसरे काफिरों से भी बदतरीन काफिर है।
تو ہم نے اب جب پوچھا اس کو کہ مودی کو کیا کہو گے, مومن کہو گے یا کافر, تو یہ کچھ نہیں بول رہا ہے. دیکھیے اس طرح کے بےہودہ مولوی کو آپ بہت بڑے علامہ نہ سمجھیں. جو دیوبندی ہمارے ریکارڈنگ سنتے ہیں ان دیوبندیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, تم دیوبندی لوگ تمہارے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھو یہ کیسے کیسے بےہودگی کرتے ہیں. اتنا بڑا جاہل ہے اور بڑے علامہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور بڑے بڑے اسٹیج پہ یہ تقریر کرتا ہے, لاکھوں کے اس کے بیان سننے والے ہیں. اب اس کا یہ حال ہے, چھوٹے موٹے مولوی جو فالتو مولوی جو واٹس ایپ پہ فیس بک میں بکواس کرتے رہتے ہیں, ان کا کیا حشر ہوگا, کیا حال ہوگا بتائیے. لاکھوں کے سبسکرائبر, لاکھوں کے بیان سننے والے اس کے فالوور ہیں, اور اس کا یہ حال ہے, اتنا بڑا جاہل. اب یہ الحمدللہ بہت کٹر دیوبندی کہنے والا, دیکھیے اس کا یہ حال ہے. سامعین حضرات, ایسے جتنے بھی دیوبندی خبیثوں کا نمبر ملے آپ مجھے سینڈ کرتے جائیے, مجھے بھیجیے میرے واٹس ایپ پہ. میں ان سارے دیوبندی خبیثوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. ہمارے چینل کا نام ہے فیضان حضور مجاہد ملت, فیضان مجاہد ملت. ہمارے چینل پہ یہ ریکارڈنگ جو دیکھ رہے ہیں آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.